جی السلام علیکم شاہ جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی شاہ جی میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بس شکر اللہ کا. کیا خبریں ہیں آج آپ بتائیں. خبریں سر جی یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک تو اریسٹ وارنٹ جاری کروایا گیا ہے یا ہوا ہے، یا کیا آپ کی؟ یار یہی ایسی آپ نے خبر چھیڑی ہے، میں اس پہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوا تھا. بات یہ ہے کہ پاکستان ایسے لگتا ہے جیسے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، اس کا نام اب بدل دینا چاہیے. کہ یہاں پہ جو میں بات کرتا آ رہا ہوں کہ خاندانی حکومتیں ہیں. مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس میں پرسوں کھلے انہوں نے کہا جی یہ رانا صاحب یہ کیسے کھلے عام پھر رہا ہے، آپ اسے پکڑیں، اور ساتھ ہی آپ نے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹس ایشو کروا دیے. مریم نواز نے کروایا؟ مریم صاحبہ نے کہا نا. اب بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم صاحبہ نے کروایا. بات یہ ہے کہ ان کو اندازہ تو ہے کہ ان کی پاور کیا ہے. مجھے جس بات سے افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا رول آف لا ہے. ایک شخص ایک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان سے بڑے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب کالنگ دا شاٹس فرام لنڈن. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب ہیں، باقی سینئر پارٹی رہنما ہیں. رانا صاحب کو پہلے نہیں پتہ تھا، مریم صاحبہ نے کہا تو ساتھ ہی آپ نے کر دیا. یعنی یہ تو بادشاہت والی بات ہوئی نا، کہ آپ نے اشارہ دیا کہ جی آپ کے ہوتے ہوئے یہ بندہ باہر کیوں پھر رہا ہے، اس کو فوراً پکڑیں، اور آپ نے اس کے اریسٹ وارنٹس ایشو کر دیے. جب کہ اس شخص نے جس کے آپ اریسٹ وارنٹس ایشو کروا رہے ہیں، اس نے کورٹ میں کھڑے ہو کے بھی معذرت کی جج سے. وہ فیمیل جج کا جو ان کا میڈم زیبا جی، وہ انہیں سے نا انہوں نے معذرت کی، سارا کچھ کر لیا. اس کے باوجود آپ اسی کیس میں آپ کوئی اور کیس پکڑ لیجئے، جس طرح سے آڈیو لیکس کا آپ کہہ رہے ہیں جس میں غداری کے آپ الزام لگائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کس بندے نے کیا کچھ نہیں کہا آرمی کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہی ہماری اپنی وردی مریم صاحبہ ہی ہیں، انہوں نے بھی آرمی کے بارے میں، خواجہ آصف صاحب نے، میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے، ساروں نے کہا. اب یہ آپ دوسرا طرف لاگے کہ جی آڈیو لیکس کا ڈرامہ اور اس قسم کی چیزیں آپ ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب پہ. ایکچولی پھر وہی بات رول آف لا نہیں ہے یہاں پہ. ہماری پولیٹکس جو ہے نا وہ ہے انتقام کی سیاست. آپ کسی نہ کسی طرح سے بندے کو پھنسا دیں. اب ان کو پھنسا دیا، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہیں پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ عمران خان لانگ مارچ کا اشارہ دیں گے، پھر اور خرابی ہوگی. آپ کی اکانومی آگے ٹھیک نہیں، آپ کی اکانومی اور خراب ہوگی. یعنی پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ بعض اوقات میں ان سے بہت زیادہ فرسٹریٹ ہونے لگتا ہوں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ابھی ملکی حالات خراب ہونے لگے تھے، دیکھیں تو اس دن کتنی دنیا باہر نکل آئی تھی. ہاں یار، بات یہ ہے کہ یعنی کس طریقے سے اس بات کو میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ آپ کی اکانومی جو ہے سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے. چلیں آپ نے اس کے اوپر ڈال دیا، اب وہ عمران خان کے اوپر کہ جی انہوں نے 3.5-4 سال میں اکانومی خراب کی. آپ اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے آپ اس کو توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ جی دیکھیے جی وہ عمران خان نے تباہ کر دیا، پہلے اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا. اب وہ سائفر کے اوپر آپ آ گئے جی، وہ اس نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، سائفر اس نے غائب کروا دیا. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ معذرت کے ساتھ یہ سارا کچھ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ یہ کرتے آئے ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایل ڈی اے پلازا میں یہاں پہ آگ لگ گئی تھی. بالکل، وہ سائفر بھی چوری ہو گیا، اس کا مطلب ایل ڈی اے کا پلازا. اب یہ سائفر چوری کا الزام لگا رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ یہ سارے کام آپ کرتے آئے ہیں. آپ تو کمال کا کام کرتے تھے نا کہ آپ ریکارڈ ہی جلا دو کہ ہوگا ہی نہیں ریکارڈ کہ جی کرپشن ہوئی تھی. جیسے وہ میٹرو جنگلہ بس کا ریکارڈ جل گیا. لاہور میں آپ نے ایل ڈی اے پلازا میں آگ لگوائی. اسی طرح آپ نے میں تو یہی کہوں گا، میرا الزام ہے، ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں، لیکن جب آپ کے دور میں جہاں پہ آپ کے ایسے ریکارڈز تھے جن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی ان میں آپ کو ثبوت مل جائیں گے کہ آپ نے کیسے کرپشن کیا. اسلام آباد میں بھی آپ نے آگ لگوائی. اسی طرح جہاں پہ سرکاری ریکارڈ تھا آپ نے وہ سرکاری ریکارڈ جو ہے وہ جلوا دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. بلکہ آج کی میں وہ کہیں دیکھ رہا تھا، عمران خان نے اس نے کہا جی کہ سائفر تو غائب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ فارن آفس میں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. اگر عمران خان اٹھا کے لے گیا ہے پرائم منسٹر آفس سے جاتے آپ وہاں سے لے لیں کاپی. آپ نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں.
اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج تک کوئی کہیں پہ کوئی کنوکشن ایسی نہیں ہوئی ہے. اب آپ الزام کے اوپر کسی دوسرے کو سزا دلوا دیتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے پھر وہی معذرت کے ساتھ آپ انفلوئنس کرتے ہیں, آپ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب گورنمنٹ پلٹتی ہے وہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں, ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. تو آپ اس ملک کو کیسے ٹھیک کریں؟ کسانوں کے دھرنے کے اوپر سر کیا کہیں گے؟ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں جی. ہاں جی, کسان جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, آپ کی سیلاب نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, دوسری طرف آپ کسانوں کو بالکل ریلیف دینے کو ہی تیار نہیں ہے. وہ صرف یہی کہتے ہیں نا کہ بجلی کا جو اس کے یونٹس ہیں اس کو کم کریں. ان کے جو بھی مطالبات ہیں اس وقت ہمیں ضرورت ہے ہم ان کے یعنی سرمایہ دار کے جو انڈسٹریلسٹ ہے, خاص طور پہ انڈسٹریلسٹ کے ان کے مطالبات کو مان لیں. ہماری اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہماری اکانومی بالکل تباہ ہو چکی ہوئی ہے. اس میں یعنی اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا ہے کہ سیلاب آیا, اس سے پہلے کرونا وائرس کی وبا آ رہی ہے, کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خراب کر رہی ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر, وہ تو نیچرل ڈیزاسٹر بالکل ہیں, دونوں نیچرل ڈیزاسٹر ہیں نا. آپ کرونا وائرس میں بھی آپ کا کوئی نہیں تھا ہاتھ, ٹھیک ہے. اب آپ ان کو تھوڑا سا انسینٹیو دیں تاکہ وہ محنت کر سکیں, محنت بلکہ کریں تاکہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ سٹینڈ ہو سکے. پاکستان کے فائدہ. بلکہ انہوں نے الزام جو لگایا ہے, اسٹوری میں ایک دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ رانا صاحب نے انہیں دھمکیاں دی ہیں. اچھا, کیا دھمکیاں دی؟ یہ نہیں, انہوں نے کہا جی کہ تھریٹننگ لینگویج انہوں نے یوز کی ہے. اب تھریٹننگ لینگویج کا مطلب سیدھا نا کہ دھمکیاں ہی دے رہے ہیں نا. وہ آپ نے اسلام آباد کو بند کیا ہوا ہے, آپ نے ہر جگہ پہ جو بھی جس طریقے سے ریڈ وہ زون میں داخل ہوں گے تو آپ کو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. وہ ٹھیک ہے, دھمکیاں آپ دے لیں, لیکن کوئی تھوڑی سی ہوتی ہے ویلڈ ہوتی ہے, کوئی تھوڑی سی چھپا کے ہوتا ہے. آپ ایک دم سے سیدھا ہی مار نہیں دیتے ہیں. اب اس میں مجھے نہیں پتا کہاں تک صداقت ہے, لیکن رانا صاحب پہ الزامات تو پہلے بھی لگتے رہے نا. یہ لاہور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ, اس میں بھی جب وہ منہاج القرآن پہ انہوں نے فائرنگ کروائی اور اس میں بھی یہ لگے رہے ہیں. اتنے وہاں پہ شہید بھی ہوئے تھے. تو وہ یہی ہے نا کہ آپ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ تدبر سے کام لیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اپنے مسائل ہمارے ہیں ان کو, جو انڈسٹری کو چلانے والے ہیں, جو آپ کی اکانومی کو چلانے والے ہیں, جو کسان ہیں, آپ کی ریڑھ کی ہڈی کسان ہے نا. آپ کی 70% اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہے. تو آپ یہ نہ کریں. عوام کو تو یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہاں جی, عوام کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ عوام تو بالکل ہی انہوں نے بالکل عوام کی وجہ سے پاکستان ہے, عوام کی وجہ سے سارا کچھ ہے. بات یہ ہے کہ یہ جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, یہ لوگ حکمران ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں وہ اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو جیسے سسٹم چل رہا ہے چلتا رہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا, سرکاری افسروں سے گاڑیاں لیں, وزیروں سے گاڑیاں لیں, ان کے جو پروٹوکالز ہیں وہ کم کریں. اب کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بنائیں جو عام آدمی کے لیے ہو, ٹھیک ہے. ایک اچھا آج نئی ایک میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں. اچھا جی, کیا سجیشن؟ جس طرح برطانیہ میں ہوا تھا نا, برطانیہ میں انہوں نے ہاؤس آف لارڈز بنایا تھا. پہلے وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں یہی جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرے یہ اس میں الیکٹ ہو کے آتے تھے, بڑے بڑے ٹائکون. وہ عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے. پھر برطانیہ میں انہوں نے آپس میں طے کیا بادشاہ سلامت کے ساتھ, اور جو بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی, اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ہاؤس آف لارڈز بنا دیا. جس طرح ہمارے سینٹ ہے نا, اس کو ہاؤس آف لارڈز بنا دیں. اس کا جو سرمایہ دار, جاگیردار بڑے لوگ ہیں نا, ان کو اس میں ڈال دیں. جو آپ کی لوور ہاؤس ہے جس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں, اس میں آپ وہ لوگ لیں جو عام آدمی ہیں, جو سڑک پہ چلتے ہیں, میرے جیسے ہیں, اور کمپیٹنٹ اور میرٹ پہ اترنے والے. میرٹ پہ تو بالکل ہے, وہ آئیں گے, کمپیٹنٹ ہوں گے, پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. اب میں بہت سارے لوگ, معذرت کے ساتھ, بہت سارے میں اپنے پارلیمنٹیرینز کے بارے میں یعنی شک کا اظہار کر سکتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لا کیسے بنتا ہے, لا کی لینگویج کیا ہے. میں خود لا کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو نہیں سمجھ پاتا. وہ لیجسلیشن ہی نہیں ان کو کرنی آتی ہے نا. ایسا ہی ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف جاگیردار, سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, پیسے کے زور پہ وہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں. اس لیے عام آدمی کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا, ان کا راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اوپر تک. ہاں, عام آدمی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے نا.
ان کو عام آدمی کا درد نہیں ہے کہ عام آدمی کو وہی بجلی کا بل جب بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے. آپ ان کو بینیفٹس دے رہے ہیں, ان کو آلریڈی یعنی جو کہہ لیجیے کہ آپ کا بیوروکریٹ ہے اس کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں, اس کے باوجود آپ نے انہیں گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں. ایک کسی دفتر میں پی این ہے یا ایک کلرک ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے, لیکن وہ اپنی گاڑی یا یعنی موٹر سائیکلز جیسے بھی ہے اس کا وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. آپ ان کو بینیفٹس پہ بینیفٹس دیے چلے جا رہے ہیں, ان کے بینیفٹس کم کریں, عام آدمی کو آگے لے کے آئیں. ہاؤس آف لارڈس پاکستان میں بھی بنائیں, ہاؤس آف جاگیردارز بنا دیں, اوپر والا سینٹ کا آپ نام چینج کر دیں. میرے خیال میں تو یہ پاکستان کا ایک حل ہے جو آپ بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ سجی ساری ان کی قیادت تو لندن میں بیٹھی ہوئی تو وہاں سے سیکھتے کیوں نہیں, وہاں کی گورنمنٹ سے, وہاں کے جو ادارے ہیں کیوں نہیں سیکھتے؟ وہ پھر وہی بات, یہ وہاں پہ جس طریقے سے گئے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں پہ سیکھنا تھوڑی ہے, انہوں نے یہاں کی بجائے ایک راستہ اور بنا لیا ہے. جس طرح شریف فیملی کلیم کرتی آئی ہے کہ جی ہماری وہ جتنی انڈسٹری تھی وہ بھٹو نے نیشنلائز کر کے ہمیں تباہ کر. اب انہوں نے تباہی کا دوسرا راستہ نکال لیا کہ اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے, جس طرح اب ہوا ہے, پکڑے گئے ہیں, انہوں نے جھوٹ سچ بولا جیسے بھی ہے, آپ اٹھ کے باہر چلے گئے. آپ نے 50 روپے والا اسٹامپ آپ نے دوسرا راستہ کھول لیا ہے. آپ نے پاکستانی آپ نہیں ہیں. اس بارے میں عمران جو صحیح کہتا ہے وہ یہ پاکستانی نہیں رہے. یہ پاکستان کو انہوں نے صرف کمانے کے لیے ایک بنا رکھا ہے. جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا, وہ یہاں پہ گورے آئے تھے, وہ یہاں سے کاروبار کے نام پہ آئے تھے, یہاں سے آگے چیزیں لیتے تھے, سرمایہ لے کے جاتے تھے, واپس وہ برطانیہ لے جاتے تھے. اب وہ پاکستانی وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے پاکستان کے لیے کسی بھی طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ.